بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو کوہرام مچ گیا۔ نماز جنازہ تیار ہوا، ایک بڑے میدان میں جنازہ پڑھنے کے لیے لایا گیا۔ بہت ساری جمع غفیر جنازہ پڑھنے کے لیے نکل پڑی۔ انسانوں کا ایک بہت بڑا سمندر تا حد نگاہ نظر آتا رہا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ ایک بکھرے ہوئے دریا کی طرح یہ مجمع ہے۔ جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا، ایک آدمی آگے بڑھا اور کہتا ہے کہ میں وصی ہوں، حضرت نے مجھے وصیت کی ہے، میں اس مجمع تک وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ پورا مجمع خاموش ہو گیا کہ اب کیا وصیت ہوگی۔ اب وہ بندہ کہنے لگا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت کی ہے کہ میرا نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ پہلی خوبی یہ کہ زندگی میں اس کی کبھی بھی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو، پوری زندگی میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہی نماز ادا کی ہو۔ دوسری خوبی یہ کہ اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری خوبی یہ ہو کہ اس نے غیر محرم پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہو۔ چوتھی خوبی یہ ہو کہ وہ اتنا عبادت گزار ہو حتیٰ کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ اب جس شخص میں یہ 4 خوبیاں ہوں وہ میرا نماز جنازہ پڑھائے۔ میرے سامعین محترم، اب دیکھو تو صحیح یہ کس طرح کی وصیت ہے۔ وہ بندہ نماز پڑھائے جس کی کبھی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو، کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، کبھی کسی غیر محرم پر بری نظر نہ پڑی ہو، اور اتنا عبادت گزار ہو کہ عصر کی سنتیں بھی نہ چھوڑی ہوں۔ یہ اتنی بڑی خوبیاں ہیں۔ جب یہ بات کی گئی تو مجمع کو سانپ سونگھ گیا، سناٹا چھا گیا، لوگوں کے سر جھک گئے۔ کون ہے جو قدم آگے بڑھائے؟ کافی دیر ہو گئی، حتیٰ کہ ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آیا، جنازے سے چادر ہٹائی اور کہا، قطب الدین، آپ خود تو فوت ہو گئے ہو، لیکن اس پورے مجمع میں مجھے رسوا کر دیا، میرا تو پردہ چاک کر دیا۔ اس کے بعد بھرے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھائی، میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو وقت کا بادشاہ شمس الدین تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے سامعین محترم، اگر بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزار سکتے ہیں تو کیا ہم دکان کرنے والے یا دفتر میں جانے والے ایسی زندگی نہیں گزار سکتے؟ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔